علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو اپنے مشرک ماں باپ کے لیے مغفرت طلب کرتے ہوئے سنا تو میں نے ان سے کہا، کیا اپنے مشرک ماں باپ کے لیے مغفرت طلب کرتے ہو؟ اس نے کہا، کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے مغفرت طلب نہیں کی تھی؟ پھر میں نے اس بات کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، نبی اور مومنین کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3101، یہ حدیث صحیح ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوے کیے ان میں سے غزوہ تبوک کو چھوڑ کر کوئی بھی غزوہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کے ساتھ میں نہ رہا ہوں۔ رہا بدر کا معاملہ، سو بدر میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے کسی کی بھی آپ نے سرزنش نہیں کی تھی، کیونکہ آپ کا ارادہ شام سے آنے والے قافلے کو گھیرنے کا تھا اور قریش اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ پھر دونوں قافلے بغیر پہلے سے طے کیے ہوئے جگہ میں جا ٹکرائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، اور قسم اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سب سے بڑھ کر غزوہ بدر ہے، اور میں اس میں شرکت کو عقبہ کی رات میں اپنی بیعت کے مقابل میں قابل ترجیح نہیں سمجھتا۔ جب ہم نے اسلام پر عہد و میثاق لیا تھا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میں کبھی پیچھے نہیں ہوا، یہاں تک کہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آ گیا، اور یہ آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کوچ کا اعلان کر دیا، پھر انہوں نے لمبی حدیث بیان کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک سے لوٹنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور مسلمان آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور چاند کی روشنی بکھرنے کی طرح آپ نور بکھیر رہے تھے۔ آپ جب کسی معاملے میں خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ انور دمکنے لگتا تھا۔ میں پہنچ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا، کعب بن مالک، اس بہترین دن کی بدولت خوش ہو جاؤ جو تمہیں جب سے تمہاری ماں نے جنا ہے اس دن سے آج تک میں اب حاصل ہوا ہے۔ میں نے کہا، اللہ کے نبی، یہ دن مجھے اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے یا آپ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیات پڑھیں، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة، یہاں تک کہ آپ تلاوت کرتے ہوئے ان اللہ هو التواب الرحیم تک پہنچے۔ آیت اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین بھی ہمارے ہی متعلق نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا، اللہ کے نبی، میری توبہ کی قبولیت کا تقاضا ہے کہ میں جب بھی بولوں سچی بات ہی بولوں، اور میری توبہ میں یہ بھی شامل ہو کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر کے خود خالی ہاتھ ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اپنا کچھ مال اپنے لیے روک لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، تو پھر میں اپنا وہ حصہ روک لیتا ہوں جو خیبر میں ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ نے میری نظر میں اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت مجھے نہیں عطا کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولا اور جھوٹ نہ بولے کہ ہم ہلاک ہو جاتے، جیسا کہ جھوٹ بول کر دوسرے ہلاک و برباد ہو گئے۔ اور میرا گمان غالب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچائی کے معاملے میں جتنا مجھے آزمایا ہے کسی اور کو نہ آزمایا ہوگا۔
اس کے بعد تو میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا قصد و ارادہ ہی نہیں کیا، اور میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ وہ باقی ماندہ زندگی میں بھی مجھے جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3102، یہ حدیث صحیح ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا بھیجا۔ اتفاق کی بات کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر بن خطاب میرے پاس آئے ہیں، کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں قرآن کے بہت سے حفاظ کی ہلاکت ہوئی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر ان تمام جگہوں میں جہاں جنگیں چل رہی ہیں حفاظ قرآن کا قتل بڑھتا رہا تو بہت سارا قرآن ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ مکمل قرآن اکٹھا کرنے کا حکم فرمائیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، میں کوئی ایسی چیز کیسے کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم یہ بہتر کام ہے۔ وہ مجھ سے یہ بات بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے بھی اس کام کے لیے شرح صدر عطا کر دیا جس کام کے لیے اللہ نے عمر کو شرح صدر عطا فرمایا تھا، اور میں نے بھی اس سلسلے میں وہی بات مناسب سمجھی جو انہوں نے سمجھی۔ زید کہتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، تم جوان ہو، عقل مند ہو، ہم تمہیں کسی معاملے میں بھی متہم نہیں کرتے، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی لکھتے بھی تھے، تو ایسا کرو کہ پورا قرآن تلاش کر کے لکھ ڈالو۔ زید کہتے ہیں، قسم اللہ کی، اگر مجھ سے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کہتے تو یہ کام مجھے اس کام سے زیادہ بھاری نہ لگتا۔ میں نے کہا، آپ لوگ کوئی ایسا کام جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے کیسے کرنے کی جرأت کرتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دونوں مجھ سے بار بار یہی دہراتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے کو بھی اس حق کے لیے کھول دیا جس کے لیے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے سینے کو اس نے کھولا تھا۔ تو میں نے پورے قرآن کی تلاش و جستجو شروع کر دی۔ میں پرزوں، کھجور کے پتوں، نرم پتھروں اور لوگوں کے سینوں سے لے کر نقل کر کر کے یکجا کرنے لگا، تو سورہ توبہ کی آخری آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، اس پر تمہاری تکلیف شاق گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے، اور ایمانداروں کے حال پر نہایت درجہ شفیق اور مہربان ہے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ مجھ کو کافی ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ مجھے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس ملی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3103، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان عثمان رضی اللہ عنہما کے پاس آئے۔ ان دنوں آپ شام والوں کے ساتھ آرمینیا کی فتح میں اور عراق والوں کے ساتھ آذربائیجان کی فتح میں مشغول تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کی قرأت میں لوگوں کا اختلاف دیکھ کر عثمان بن عفان
رضی اللہ عنہ سے کہا، امیر المومنین، اس امت کو سنبھالیے اس سے پہلے کہ یہ قرآن مجید کے معاملے میں اختلاف کا شکار ہو جائے اور آپس میں لڑنے لگے، جیسا کہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں تورات و انجیل اور زبور کے بارے میں مختلف ہو گئے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس پیغام بھیجا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے تیار کرائے ہوئے صحیفے ہمارے پاس بھیج دیں، ہم انہیں مصاحف میں لکھا کر آپ کے پاس واپس بھیج دیں گے۔ چنانچہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس یہ صحیفے بھیج دیے۔ پھر عثمان نے زید بن ثابت اور سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن حشام اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کے پاس ان صحیفوں کو اس حکم کے ساتھ بھیجا کہ یہ لوگ ان کو مصاحف میں نقل کر دیں، اور تینوں قریشی صحابہ سے کہا کہ جب تم میں اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہو جائے تو قریش کی زبان و لہجہ میں لکھو، کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے صحیفے مصحف میں نقل کر لیے تو عثمان نے ان تیار مصاحف کو مملکت اسلامیہ کے حدود اربع میں ہر جانب ایک ایک مصحف بھیج دیا۔ زہری کہتے ہیں، مجھ سے خارجہ بن زید نے بیان کیا کہ زید بن ثابت نے کہا کہ میں سورہ احزاب کی ایک آیت جسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنتا تھا اور مجھے یاد نہیں رہ گئی تھی، اور وہ آیت یہ ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ تو میں نے اسے ڈھونڈا، بہت تلاش کے بعد میں نے اسے خزیمہ بن ثابت کے پاس پایا۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کہا یا ابو خزیمہ کہا، راوی کو شک ہو گیا ہے، تو میں نے اسے اس صورت میں شامل کر دیا۔ زہری کہتے ہیں، لوگ اس وقت لفظ تابوہ اور تابوت میں مختلف ہو گئے۔ قریشیوں نے کہا تابوت اور زید نے کہا تابوہ۔ ان کا اختلاف عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا تابوت لکھو، کیونکہ یہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ زہری کہتے ہیں، مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کے مصاحف لکھنے کو ناپسند کیا اور کہا، اے گروہ مسلمانان، میں مصاحف کے لکھنے سے روک دیا گیا، اور اس کام کا والی و کارگزار وہ شخص ہو گیا جو قسم اللہ کی جس وقت میں ایمان لایا وہ شخص ایک کافر شخص کی پیٹھ میں تھا، یعنی پیدا نہ ہوا تھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے زید بن ثابت کو مراد لیا، اور اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود نے کہا، عراق والو، جو مصاحف تمہارے پاس ہیں انہیں چھپا لو اور سنبھال کر رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی چیز چھپا رکھے گا قیامت کے دن اسے لے کر حاضر ہوگا، تو تم قیامت میں اپنے مصاحف ساتھ میں لے کر اللہ سے ملاقات کرنا۔ زہری کہتے ہیں، مجھے یہ اطلاع و خبر بھی ملی کہ کبار صحابہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ بات ناپسند فرمائی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3104، یہ حدیث صحیح ہے۔ صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے اچھائی ہے اور مزید برآں بھی، یعنی دیدار الہی کی تفسیر اس طرح فرمائی، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا، اللہ کے پاس تمہارے لیے اس کی طرف سے کیا ہوا ایک وعدہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر دے۔ تو وہ جنتی کہیں گے، کیا اللہ نے
ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے ہیں اور ہمیں آگ سے نجات نہیں دی ہے اور ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا ہے، اب کون سی نعمت باقی رہ گئی ہے؟ آپ نے فرمایا پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا قسم اللہ کی، اللہ نے انہیں کوئی ایسی چیز دی ہی نہیں جو انہیں اس کے دیدار سے زیادہ لذیذ اور محبوب ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3105، یہ حدیث صحیح ہے۔ عطا بن یسار ایک مصری شیخ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے اس آیت ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے کہا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی مجھ سے کسی نے اس آیت کے متعلق نہیں پوچھا، اور میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے مجھ سے تمہارے سوا کسی نے اس کے متعلق نہیں پوچھا۔ یہ بشارت اچھے خواب ہیں جنہیں مسلمان دیکھتا ہے یا اس کے لیے کسی اور کو دکھایا جاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3106، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے فرعون کو ڈبویا تو اس نے اس موقع پر کہا میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس معبود کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد کاش اس وقت میری حالت دیکھی ہوتی، میں اس ڈر سے کہ کہیں اس مردود کو اللہ کی رحمت حاصل نہ ہو جائے سمندر سے کیچڑ نکال نکال کر اس کے منہ میں ٹھونسنے لگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3107، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جب فرعون ڈوبنے لگا جبریل علیہ السلام فرعون کے منہ میں مٹی ٹھونسنے لگے اس ڈر سے کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے تو اللہ کو اس پر رحم آ جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3108، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب اسے گرفت میں لے لیتا ہے پھر تو اسے چھوڑتا بھی نہیں۔ پھر آپ نے سورہ ہود کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے ایسی ہی ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ کسی ظالم بستی والے کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت دردناک ہوتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3110، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت سو ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی پھر ہم کس چیز کے موافق عمل کریں؟ کیا اس چیز کے موافق عمل کریں جس سے فراغت ہو چکی ہے یعنی جس کا فیصلہ پہلے ہی کیا جا چکا ہے، یا ہم ایسی چیز پر عمل کریں جس پر ابھی فراغت نہیں ہوئی ہے یعنی اس کا فیصلہ ہمارا عمل دیکھ کر کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا عمر ہم اسی چیز کے موافق عمل کرتے ہیں جس سے فراغت ہو چکی ہے اور ہمارے عمل سے پہلے وہ چیز ضبط تحریر میں آ چکی ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہر شخص کے لیے وہی آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3111، یہ حدیث صحیح ہے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، شہر کے بیرونی علاقے میں ایک عورت سے میں ملا اور سوائے جماع کے اس کے ساتھ میں نے سب کچھ کیا، اور اب بذات خود میں یہاں موجود ہوں، تو آپ اب میرے بارے میں جو فیصلہ چاہیں صادر فرمائیں، میں وہ سزا جھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، اللہ نے تیری پردہ پوشی کی ہے، کاش تو نے بھی اپنے نفس کی پردہ پوشی کی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور وہ آدمی چلا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے ایک آدمی بھیج کر اسے بلایا اور اسے آیت اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ ایک صحابی نے کہا، کیا یہ بشارت اس شخص کے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ سب کے لیے ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3112، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک غیر محرم عورت کا ناجائز بوسہ لے لیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَظُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ اس شخص نے پوچھا، کیا یہ کفارہ صرف میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ تمہارے لیے ہے اور میری امت کے ہر اس شخص کے لیے جو یہ غلطی کر بیٹھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3114، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو الیسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس کھجور خریدنے آئی، میں نے اس سے کہا، یہ کھجور جو یہاں موجود ہے جسے تم دیکھ رہی ہو، اس سے اچھی اور عمدہ کھجور گھر میں رکھی ہے۔ چنانچہ وہ بھی میرے ساتھ گھر میں آ گئی، میں اس کی طرف مائل ہو گیا اور اس کو چوم لیا۔ تب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ان سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، اپنے نفس کی اس غلطی پر پردہ ڈال دو، توبہ کرو، دوسرے کسی اور سے اس واقعے کا ذکر نہ کرو۔ لیکن مجھ سے صبر نہ ہو سکا، چنانچہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے بھی اس واقعے کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی کہا، اپنے نفس کی پردہ پوشی کرو، توبہ کرو اور کسی دوسرے کو یہ واقعہ نہ بتاؤ، مگر میرا جی نہ مانا، میں اس بات پر قائم نہ رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو بھی یہ بات بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ایک غازی کی بیوی کے ساتھ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہے اس کی غیر موجودگی میں ایسی حرکت کی ہے؟ آپ کی اتنی بات کہنے سے مجھے اتنی غیرت آئی کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوتا بلکہ اب لاتا۔ اسے خیال ہوا کہ وہ تو جہنم والوں میں سے ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں کافی دیر تک سر جھکائے رہے، یہاں تک کہ آپ پر بذریعہ وحی آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَظُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ سے ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ نازل ہوئی۔ ابو الیسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے مجھے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، کیا یہ بشارت ان کے لیے خاص ہے یا سبھی لوگوں کے لیے عام ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ سبھی لوگوں کے لیے عام ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3115، یہ حدیث حسن ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریف بیٹے شریف باپ کے، وہ بھی شریف بیٹے شریف باپ کے، وہ بھی شریف بیٹے شریف باپ کے، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور نجابت و شرافت کا یہ حال تھا کہ جتنے دنوں یوسف علیہ السلام جیل خانے میں رہے، اگر میں قید خانے میں رہتا پھر بادشاہ کا قاصد مجھے بلانے آتا تو میں اس کی پکار پر فوراً جا حاضر ہوتا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی طلبی کو قبول نہ کیا، بلکہ کہا، جاؤ پہلے بادشاہ سے پوچھو ان محترمات کا اب کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ لیے تھے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن۔ آپ نے فرمایا، اللہ رحم فرمائے لوط علیہ السلام پر، جبکہ انہوں نے مجبور ہو کر تمنا کی تھی، اے کاش میرے پاس طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا مل جاتا، جبکہ انہوں نے کہا، لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید۔ آپ نے فرمایا، لوط علیہ السلام کے بعد تو اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے انہیں ان کی قوم کے اعلیٰ نسب، چیدہ لوگوں اور بلند مقام والوں ہی میں سے بھیجے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3116، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا، اے ابو القاسم، ہمیں رعد کے بارے میں بتائیے، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، بادلوں کو گردش دینے پر مقرر ہے، اس کے پاس آگ کے کوڑے ہیں، اس کے ذریعے اللہ جہاں چاہتا ہے وہ وہاں بادلوں کو ہانک کر لے جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، یہ آواز کیسی ہے جسے ہم سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ تو بادل کو اس کی ڈانٹ ہے، جب تک کہ جہاں پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے نہ پہنچے ڈانٹ پڑتی ہی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا، آپ نے درست فرمایا، اچھا اب ہمیں یہ بتائیے، اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر کیا چیز حرام کر لی تھی؟ آپ نے فرمایا، اسرائیل کو عرق النساء کی تکلیف ہو گئی تھی تو انہوں نے اونٹوں کے گوشت اور ان کے دودھ کو کھانا پینا حرام کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3117، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کہ ہم بعض پھلوں کو بعض پر لذت اور خوش ذائقگی میں فضیلت دیتے ہیں کے بارے میں فرمایا، اس سے مراد ردی اور سوکھی کھجوریں ہیں، فارسی کھجوریں ہیں، میٹھی اور کڑوی کسیلی کھجوریں ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3118، یہ حدیث حسن ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت کے ذریعے دنیا و آخرت دونوں میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس کی تفسیر میں فرمایا، ثابت رکھنے سے مراد قبر میں اس وقت ثابت رکھنا ہے جب قبر میں پوچھا جائے گا، تمہارا رب معبود کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 3120، یہ حدیث صحیح ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے آیت
جس دن زمین و آسمان بدل کر دوسری طرح کے کر دیے جائیں گے، پڑھ کر سوال کیا اللہ کے رسول اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا پلے صراط پر۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3121، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عورتوں کی صفوں میں نماز پڑھا کرتی تھی، تو بعض لوگ آگے بڑھ کر پہلی صف میں ہو جاتے تھے تاکہ وہ اسے نہ دیکھ سکیں، اور بعض آگے سے پیچھے آ کر آخری صف میں ہو جاتے تھے، عورتوں کی صف سے ملی ہوئی صف میں۔ پھر جب وہ رکوع میں جاتے تو اپنی بغلوں کے نیچے سے اسے دیکھتے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو آگے بڑھ جانے والے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3122، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، ام الکتاب قرآن کی اصل اساس ہے، اور 7 مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی آیتیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3124، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات میں اور نہ ہی انجیل میں ام القرآن فاتحہ جیسی کوئی سورہ نازل فرمائی ہے، اور یہ 7 آیتیں ہیں جو ہر رکعت میں پڑھی جانے کی وجہ سے بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہیں، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3125، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب احد کی جنگ ہوئی تو انصار کے 64 اور مہاجرین کے 6 کام آئے، ان میں حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کفار نے ان کا مسلح کر دیا تھا۔ انصار نے کہا، اگر کسی دن ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہوا تو ہم بھی ان کے مقتولین کا مسلح اس سے کہیں زیادہ کر دیں گے۔ پھر جب مکہ کی فتح کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ نازل فرمائی۔ ایک صحابی نے کہا، لا قریش بعد اليوم، آج کے بعد کوئی قریشی نہ دیکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، 4 اشخاص کے سوا کسی کو قتل نہ کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3129، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے ان کا حلیہ بتایا، اور میرا گمان یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، موسیٰ لمبے قد والے تھے، ہلکے پھلکے روغن آمیز سر کے بال تھے، شنوع قوم کے لوگوں میں سے لگتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ آپ نے ان کا بھی وصف بیان کیا، فرمایا، عیسیٰ درمیانے قد کے، سرخ سفید رنگ کے تھے، ایسا لگتا تھا کہ گویا ابھی غسل خانے سے نہا دھو کر نکل آ رہے ہوں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک دودھ کا پیالہ تھا اور دوسرے میں شراب تھی۔ مجھ سے کہا گیا، جسے چاہو لے لو، تو میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا
اور دودھ پی گیا۔ مجھ سے کہا گیا آپ کو فطرت کی طرف رہنمائی مل گئی یا آپ نے فطرت سے ہم آہنگ اور درست قدم اٹھایا۔ اگر آپ نے شراب کا برتن لے لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3130۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوئی، آپ کی سواری کے لیے براق لایا گیا۔ براق لگام لگایا ہوا تھا اور اس پر کاٹھی کسی ہوئی تھی۔ آپ نے اس پر سوار ہوتے وقت دقت محسوس کی تو جبرائیل علیہ السلام نے اسے یہ کہہ کر جھڑکا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، تجھ پر اب تک ان سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی معزز شخص سوار نہیں ہوا ہے۔ یہ سن کر براق پسینے پسینے ہو گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3131۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے پتھر میں شگاف کر دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3132۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قریش نے مجھے معراج کے سفر کے بارے میں جھٹلا دیا کہ میں حتیم میں کھڑا ہوا اور اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر کر دیا اور میں اسے دیکھ دیکھ کر انہیں اس کی نشانیاں بتانے لگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3133۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں جس کا ترجمہ ہے، اور نہیں کیا ہم نے وہ مشاہدہ کہ جسے ہم نے تمہیں کروایا ہے، یعنی اسراء و معراج کے موقع پر جو کچھ دکھلایا ہے، مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ اس سے مراد کھلی آنکھوں سے دیکھنا تھا جس دن آپ کو بیت المقدس کی سیر کرائی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن میں شجر ملعونہ سے مراد تھوڑ کا درخت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3134۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت جس کا ترجمہ ہے صبح کو قرآن پڑھا کرو کیونکہ صبح قرآن پڑھنے کا وقت فرشتوں کے حاضر ہونے کا ہوتا ہے، اس کے متعلق فرمایا اس وقت رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے سب حاضر و موجود ہوتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3135۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا کے بارے میں پوچھے جانے پر فرمایا اس سے مراد شفاعت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3137۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس سال مکہ فتح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت نصب تھے۔ آپ اپنے ہاتھ میں لی ہوئی چھڑی سے انہیں کچوکے لگانے لگے۔ عبداللہ نے کبھی ایسا کہا اور کبھی کہا کہ آپ اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لیے ہوئے تھے اور انہیں ہاتھ لگاتے ہوئے کہتے جاتے تھے جاء الحق وذهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا،
باطل کو مٹنا اور ختم ہونا ہی تھا۔ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ حق غالب آ گیا، اب باطل نہ ابھر سکے گا اور نہ ہی لوٹ کر آئے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3138، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ قریش نے یہود سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا سوال دو جسے ہم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا اس شخص سے روح کے بارے میں سوال کرو، تو انہوں نے آپ سے روح کے بارے میں پوچھا، روح کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو روح امر الہی ہے، تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو بہت زیادہ علم حاصل ہے، ہمیں تورات ملی ہے اور جسے تورات دی گئی اسے بہت بڑی خیر مل گئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتیں، کلمے، معلومات و مقدرات لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں، مگر میرے رب کی حمد و ثنا ختم نہ ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3140، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے ایک کھیت میں چل رہا تھا۔ آپ کبھی کبھی کھجور کی ایک ٹہنی کا سہارا لے لیا کرتے تھے۔ پھر آپ کچھ یہودیوں کے پاس سے گزرے تو ان میں سے بعض نے چیمہ گوئی کی، کہا کاش ان سے کچھ پوچھتے۔ بعض نے کہا ان سے کچھ نہ پوچھو کیونکہ وہ تمہیں ایسا جواب دیں گے جو تمہیں پسند نہ آئے گا، مگر وہ نہ مانے۔ کہا ابو القاسم ہمیں روح کے بارے میں بتائیے۔ یہ سوال سن کر آپ کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ پر وحی آنے والی ہے، چنانچہ وحی آ ہی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا روح میرے رب کے حکم سے ہے، تمہیں بہت تھوڑا علم حاصل ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3141، یہ حدیث صحیح ہے۔ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت میں جمع کیے جاؤ گے، کچھ لوگ پیدل ہوں گے، کچھ لوگ سواری پر اور کچھ لوگ اپنے منہ کے بل گھسیٹ کر اکٹھا کیے جائیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3143، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آیت کریمہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی صلاۃ بلند آواز سے نہ پڑھو کے بارے میں کہتے ہیں یہ مکے میں نازل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلند آواز کے ساتھ قرآن پڑھتے تو مشرکین اسے اور جس نے قرآن نازل کیا ہے اور جو قرآن لے کر آیا ہے سب کو گالیاں دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ نازل کر کے نماز میں قرآن بلند آواز سے پڑھنے سے منع فرما دیا تاکہ وہ قرآن اللہ تعالیٰ اور جبرائیل علیہ السلام کو گالیاں نہ دیں، اور آگے وَلَا تُخَافِتْ بِهَا نازل فرمایا، یعنی اتنے دھیرے بھی نہ پڑھو کہ آپ کے ساتھی نہ سن سکیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ آپ سے قرآن سیکھیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3145، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آیت کریمہ صلاۃ میں آواز بہت بلند نہ کیجیے اور نہ ہی بہت پست، بلکہ دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کیجیے کے بارے میں کہتے ہیں یہ آیت مکے میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکے میں چھپے چھپے رہتے تھے،
جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو قرآن بلند آواز سے پڑھتے تھے، مشرکین جب سن لیتے تو قرآن نازل کرنے والے اور قرآن لانے والے سب کو گالیاں دیتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، بلند آواز سے نماز نہ پڑھو، یعنی بلند آواز سے قرأت نہ کرو کہ جسے سن کر مشرکین قرآن کو گالیاں دینے لگیں، اور نہ دھیمی آواز سے پڑھو کہ تمہارے صحابہ سن نہ سکیں، بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3146، یہ حدیث صحیح ہے۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں نماز پڑھی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا بے شک پڑھی تھی۔ انہوں نے کہا اے گنجے سر والے، تم ایسا کہتے ہو، کس بنا پر تم ایسا کہتے ہو؟ میں نے کہا میں قرآن کی دلیل سے کہتا ہوں، میرے اور آپ کے درمیان قرآن فیصل ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا جس نے قرآن سے دلیل قائم کی وہ کامیاب رہا، جس نے قرآن سے دلیل پکڑی وہ حجت میں غالب رہا۔ زر بن حبیش نے کہا میں نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی آیت پیش کی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم اس آیت میں کہیں یہ دیکھتے ہو کہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھ لی ہوتی تو تم پر وہاں نماز پڑھنی ویسے ہی فرض ہو جاتی جیسا کہ مسجد الحرام میں پڑھنی فرض کر دی گئی ہے۔ حذیفہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لمبی چوڑی پیٹھ والا جانور براق لایا گیا، اس کا قدم وہاں پڑتا جہاں اس کی نظر پہنچتی، اور وہ دونوں اس وقت تک براق پر سوار رہے جب تک کہ جنت، جہنم اور آخرت کے وعدے کی ساری چیزیں دیکھ نہ لیں۔ پھر وہ دونوں لوٹے اور ان کا لوٹنا ان کے شروع کرنے کے انداز سے تھا۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اسے یعنی براق کو بیت المقدس میں باندھ دیا تھا۔ کیوں باندھ دیا تھا؟ کیا اس لیے کہ کہیں بھاگ نہ جائے؟ غلط بات ہے۔ جس جانور کو عالم الغیب والشہادہ، غائب و موجود ہر چیز کے جاننے والے نے آپ کے لیے مسخر کر دیا ہو، وہ کہیں بھاگ سکتا ہے؟ نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3147، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں سارے انسانوں کا سردار ہوں گا اور اس پر مجھے کوئی گھمنڈ نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں حمد و شکر کا پرچم ہوگا اور مجھے اس اعزاز پر کوئی گھمنڈ نہیں ہے۔ اس دن آدم اور آدم کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ میں پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے زمین پھٹے گی اور میں برآمد ہوں گا اور مجھے اس پر بھی کوئی گھمنڈ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت میں لوگوں پر 3 مرتبہ سخت گھبراہٹ طاری ہوگی۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں، آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کر دیجئے۔ وہ کہیں گے مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو چکا ہے جس کی وجہ سے میں زمین پر بھیج دیا گیا تھا، تم لوگ نوح کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے مگر نوح علیہ السلام کہیں گے میں زمین والوں کے خلاف بد دعا کر چکا ہوں جس کے نتیجے میں وہ ہلاک کیے جا چکے ہیں، لیکن ایسا کرو تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے،
ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں 3 جھوٹ بول چکا ہوں، آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی جھوٹ نہیں تھا، بلکہ اس سے اللہ کے دین کی حمایت و تائید مقصود تھی۔ البتہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں ایک قتل کر چکا ہوں، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ کہیں گے اللہ کے سوا مجھے معبود بنا لیا گیا تھا، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ آپ نے فرمایا لوگ میرے پاس سفارش کرانے کی غرض سے آئیں گے، میں ان کے ساتھ دربار الہی کی طرف جاؤں گا۔ ابن جدعان راوی حدیث کہتے ہیں انس نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے تو ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں جنت کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر اسے ہلاؤں گا، پوچھا جائے گا کون ہے؟ کہا جائے گا محمد ہیں۔ وہ لوگ میرے لیے دروازہ کھول دیں گے اور مجھے خوش آمدید کہیں گے۔ میں اندر پہنچ کر اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، اور حمد و ثنا کے جو الفاظ اور کلمے اللہ میرے دل میں ڈالے گا وہ میں سجدے میں ادا کروں گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، جو کچھ مانگنا ہو آپ کو دیا جائے گا۔ کسی کی سفارش کرنی ہو تو سفارش کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی۔ اور وہ جگہ جہاں یہ باتیں ہوں گی مقام محمود ہوگا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں بھیجے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3148، یہ حدیث صحیح ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا نوف بکالی کہتا ہے کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ خضر والے موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا، میں نے ابی بن کعب کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں ایک دن تقریر کی، ان سے پوچھا گیا اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ کہا میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ یہ بات اللہ کو ناگوار ہوئی کہ انہوں نے اللہ بہتر جانتا ہے نہیں کہا۔ اللہ نے ان کی سرزنش کی اور ان کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ 2 سمندروں کے سنگم کے مقام پر ہے، وہ تم سے بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میری ان سے ملاقات کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا تھیلے میں ایک مچھلی رکھ لو، پھر جہاں مچھلی غائب ہو جائے وہیں میرا وہ بندہ تمہیں ملے گا۔ موسیٰ چل پڑے، ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ موسیٰ نے ایک مچھلی ٹوکری میں رکھ لی، دونوں چلتے چلتے چٹان کے پاس پہنچے اور وہاں سو گئے۔ سونے کے دوران مچھلی تڑپی، تھیلے سے نکل کر سمندر میں جا گری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں مچھلی کے گرتے ہی اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ کو روک دیا، یہاں تک کہ ایک محراب کی صورت بن گئی اور مچھلی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کا راستہ بن گیا۔ موسیٰ اور ان کے خادم کے لیے یہ حیرت انگیز چیز تھی۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر باقی دن و رات چلتے رہے۔ موسیٰ کا رفیق سفر انہیں یہ بتانا بھول گیا کہ فلاں مقام پر مچھلی تھیلے سے نکل کر سمندر میں جا چکی ہے۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، ہم تو اس سفر میں بہت تھک چکے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں
موسیٰ علیہ السلام کو تھکان اس جگہ سے آگے بڑھ جانے کے بعد ہی لاحق ہوئی جس جگہ اللہ نے انہیں پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ غلام نے کہا، بھلا دیکھیے تو صحیح کیسی عجیب بات ہوئی، جب ہم چٹان پر فروکش ہوئے تھے کچھ آرام کے لیے تو میں آپ سے مچھلی کا ذکر کرنا بھول ہی گیا، اور شیطان کے سوا مجھے کسی نے بھی اس کے یاد دلانے سے غافل نہیں کیا ہے۔ وہ تو حیرت انگیز طریقے سے سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے۔ پھر وہ اپنے نشان قدم دیکھتے ہوئے پلٹے۔ وہ اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر چل رہے تھے تاکہ صحیح جگہ پر پہنچ جائیں۔ سفیان راوی کہتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس چٹان کے قریب چشمہ حیات ہے، جس کسی مردے کو اس کا پانی چھو جائے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مچھلی کچھ کھائی جا چکی تھی، مگر جب پانی کے قطرے اس پر پڑے تو وہ زندہ ہو گئی۔ دونوں اپنے نشانات قدم دیکھ کر چلے، یہاں تک کہ چٹان کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں سر ڈھانپے ہوئے ایک شخص کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام عرض کیا۔ انہوں نے کہا، تمہارے اس ملک میں سلام کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، میں موسیٰ ہوں اور میری شریعت میں سلام ہے۔ انہوں نے پوچھا، بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اللہ کے بے شمار اور بے انتہا علوم میں سے تمہارے پاس ایک علم ہے، اللہ نے تمہیں سکھایا ہے جسے میں نہیں جانتا، اور مجھے بھی اللہ کے علوم میں سے ایک علم حاصل ہے، اللہ نے مجھے وہ علم سکھایا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں تو کیا آپ مجھے اللہ نے آپ کو رشد و ہدایت کی جو باتیں سکھائی ہیں انہیں سکھا دیں گے؟ انہوں نے کہا، آپ میرے پاس ٹک نہیں سکتے، اور جس بات کا آپ کو علم نہیں آپ اسے بظاہر خلاف شرع دیکھ کر کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں انشاءاللہ ٹکوں گا اور کسی معاملے میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ ان سے خضر علیہ السلام نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہیں تو دھیان رہے کسی چیز کے بارے میں بھی مجھ سے مت پوچھیں اور حجت بازی نہ کریں جب تک کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں نہ بتا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں ہاں، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ پھر خضر و موسیٰ چلے، دونوں سمندر کے ساحل سے لگ کر چلے جا رہے تھے کہ ان کے قریب سے ایک کشتی گزری۔ ان دونوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ ہمیں بھی کشتی پر سوار کر لو۔ باتوں ہی باتوں میں انہوں نے خضر کو پہچان لیا، ان دونوں کو کشتی پر چڑھا لیا اور ان سے کرایہ نہ لیا، مگر خضر علیہ السلام کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کی طرف بڑھے اور اسے اکھاڑ دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا، بول پڑے، ایک تو یہ کشتی والے شریف لوگ ہیں کہ انہوں نے بغیر کرایہ لیے ہمیں کشتی پر چڑھا لیا، اور ایک آپ ہیں کہ آپ نے ان کی کشتی کی طرف بڑھ کر اسے توڑ دیا تاکہ انہیں ڈبو دیں۔ یہ تو آپ نے بڑا برا کام کیا۔ انہوں نے کہا، کیا میں آپ سے پہلے ہی نہیں کہہ چکا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ اس پر میری گرفت نہ کریں، میں بھول گیا تھا کہ میں نے آپ سے خاموش رہنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر وہ دونوں کشتی سے اتر کر ساحل کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے کہ اچانک ایک لڑکا انہیں اور لڑکوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملا۔ خضر نے اس کا سر پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اس کی کھوپڑی سر سے اتار کر اسے مار ڈالا۔ موسیٰ سے پھر رہا نہ گیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے بغیر کسی قصاص کے ایک اچھی بھلی جان لے لی، یہ تو آپ نے بڑی گھناؤنی حرکت کی ہے۔ انہوں نے کہا، میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکیں گے، کچھ نہ کچھ ضرور بول بیٹھیں گے۔ راوی کہتے ہیں،
اور یہ تو پہلے سے بھی زیادہ سخت معاملہ تھا، اس میں وہ کیسے خاموش رہتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھول بھی ہو ہی گئی، اب اگر میں اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھ بیٹھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، میرے سلسلے میں آپ عذر کو پہنچے ہوئے ہوں گے۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھے، ایک گاؤں میں پہنچ کر گاؤں والوں سے کہا آپ لوگ ہماری ضیافت کریں، مگر گاؤں والوں نے انہیں اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہیں ایک دیوار دکھائی دی جو گری پڑتی تھی، راوی کہتے ہیں جھکی ہوئی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دیوار سیدھی کھڑی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا یہ تو ایسی گئی گزری قوم ہے کہ ہم ان کے پاس آئے مگر انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا تک نہیں، آپ چاہتے تو ان سے دیوار سیدھی کھڑی کر دینے کی اجرت لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا اب آ گئی ہے ہماری تمہاری جدائی کی گھڑی، جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں تمہیں ان کی حقیقت بتائے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے، ہمارے لیے تو یہ پسند ہوتا کہ وہ صبر کرتے تو ہم ان دونوں کی عجیب و غریب خبریں سنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بار تو موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اسی موقع پر ایک چڑیا آئی اور کشتی کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی، پھر سمندر سے اپنی چونچ مار کر پانی نکالا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو متوجہ کر کے کہا اس چڑیا کے سمندر میں چونچ مارنے سے جو کمی ہوئی ہے وہی حیثیت اللہ کے علم کے آگے ہمارے اور تمہارے علم کی ہے، اس لیے متکبرانہ جملہ کہنے کی بجائے اللہ عالم کہنا زیادہ بہتر ہوتا۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں ابن عباس یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3149، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لڑکا جسے خضر علیہ السلام نے مار ڈالا تھا پیدائشی کافر تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3150، یہ حدیث صحیح ہے۔